آج ہم ایک بہت ہی سنسنی خیز موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم کرسٹوفر بیری ڈی کی تحقیق کو دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک قاتل کے دماغ میں آخر چلتا کیا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسے کال سے جو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ بات ایک انتہائی سیکیورٹی والی جیل کے اندر سیکھی گئی، اور یہ برائی کے بارے میں ہمارے تمام خیالات کو جو ہم نے فلموں میں دیکھے ہیں بالکل توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے برائی سے پہلی ملاقات۔ دیکھیں، جب ہم جیل کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ چیخیں، اندھیرا، ایک ڈراونا ماحول، ہے نا؟ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہاں جراثیم کش دوا کی بو تھی، فلوریسنٹ لائٹس کی تیز روشنی اور پرسکون گفتگو۔ اصل خوف شور میں نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کے ٹھنڈے، نارمل انداز میں تھا جنہوں نے ناقابل تصور جرائم کیے تھے۔ اور یہی بات اس کول میں واضح ہوتی ہے۔ خوف اس بات میں نہیں تھا کہ کیا ہوا، بلکہ اس آواز کے سکون میں تھا جو یہ سب بتا رہی تھی۔ یہیں سے ہمیں پہلی اور سب سے گہری حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ جو سب سے خطرناک قاتل ہوتے ہیں نا، وہ دکھاوا نہیں کرتے، نہ ہی شیخی مارتے ہیں۔ وہ تو اکثر بہت پرسکون، نرمی سے بات کرنے والے اور شائستہ ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ دیکھنے میں اتنے عام ہیں تو وہ ہمارے بیچ میں رہتے کیسے ہیں؟ وہ معاشرے میں کیسے چھپے رہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے معمول کا چھلاوا۔ وہ عام دکھنے کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں۔ اسے شکاری کا چھلاوا کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی تشدد یا غصہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلکشی ہے۔ یہ ایک کمال کی صلاحیت ہے جس میں وہ انسانی جذبات کو پڑھتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں، بالکل ایک ماہر اداکار کی طرح۔ اور یہ سب کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں میں گھل مل سکیں اور اپنے شکار کو یہ محسوس کروا سکیں کہ وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ فلمیں اور کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ برائی کا چہرہ جنونی، غیر مستحکم اور واضح ہوتا ہے، لیکن حقیقت جو بیری ڈی نے اپنی تحقیق میں پائی وہ یہ ہے کہ اصل چہرہ پرسکون، دلکش اور بالکل عام سا ہوتا ہے۔ ایک قاتل نے جو کہا اس سے ان کی سوچ کا پورا نچوڑ سامنے آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، آپ لوگوں کے پاس احساسات ہیں، وہی آپ کی لگام ہے۔ سوچیں ذرا اس بات پر، وہ صرف ہمدردی سے خالی نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم سب کے پاس احساسات ہیں اور اسی کو وہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے ان کا ماسک، ان کا بیرونی روپ دیکھا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اس نقاب کے پیچھے جھانکیں اور شکاری ذہن کے مرکز کو دیکھیں، یعنی ہمدردی کا وہ خلا جہاں انسانیت موجود ہی نہیں ہے۔ ان کے پرسکون چہرے کے پیچھے ایک بہت اہم ٹکڑا غائب ہے، وہ اندرونی جھٹکا جو کسی غلط کام سے پہلے ہمارا ہاتھ روک دیتا ہے۔ وہ ایک لکیر جسے عام انسان کبھی پار نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے وہ لکیر ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کی ہمدردی خراب ہو گئی ہے، بلکہ بہت سے کیسز میں یہ چیز ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اس بات کی ہولناکی کا اندازہ اس مثال سے لگائیں۔ ایک قاتل نے ایک عورت کا گلا گھونٹنے کے لمحے کو ایسے بیان کیا جیسے وہ ایک جار کا ڈھکن کس رہا ہو۔ ایک انسانی زندگی ان کے لیے بس ایک میکینیکل کام، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ جب ایک اور قاتل سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے شکار کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کا جواب تھا، میں ایسی چیز کا تصور کیوں کروں جو اب موجود ہی نہیں۔ یعنی جس لمحے ایک شخص کی زندگی ختم ہوئی، ان کے ذہن میں اس کا پورا وجود ہی مٹ گیا۔ تو وہ یہ کرتے کیسے ہیں؟ یہ ایک ذہنی عمل ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، پھر وہ اسے اپنی سوچ میں ایک شخص سے بدل کر ایک مسئلہ یا چیز بنا دیتے ہیں، اور ایک بار جب وہ چیز بن گیا تو اسے راستے سے ہٹانے میں انہیں کوئی جذباتی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب پاگل پن نہیں ہے، یہ ایک الگ ہی منطق ہے، ایک الگ ہی ورلڈ ویو جو بالکل مختلف اصولوں پر بنا ہے۔ آئیے ان کی ذہنیت کے کچھ پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے استحقاق، یعنی مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ پھر آتی ہے ناراضگی، مجھے ان کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے۔ ان کے اندر کوئی احساس جرم نہیں ہوتا، صرف بوریت یا تجسس ہوتا ہے۔ وہ اپنے عمل کو جواز دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ راستے میں تھے۔ اور آخر میں برتری کا احساس کہ قوانین تو دوسرے لوگوں کے لیے ہیں، میرے لیے نہیں۔ ایک قاتل نے یہ بات شرمندگی سے نہیں بلکہ ایک منطقی حقیقت کے طور پر کہی تھی، کچھ لوگ جینے کے مستحق نہیں ہوتے۔ یہ ان کے ورلڈ ویو کو دکھاتا ہے جہاں قتل کرنا بھی ایک مسئلے کا معقول حل ہو سکتا ہے۔ اور جب پچھتاوے کی بات آتی ہے تو یہاں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حقیقی پچھتاوا ہمیشہ شکار کے درد کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جو کیا اس پر افسوس ہے، لیکن ان کا پچھتاوا صرف خود رحمی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ذاتی نتائج پر غور کرتے ہیں، کاش اس سب کا اثر مجھ پر نہ پڑا ہوتا۔ وہ اگر روتے بھی ہیں تو اپنے لیے، اپنے شکار کے لیے نہیں۔ ان کی دنیا میں صرف ایک ہی شخص کی اہمیت ہے، وہ خود۔
ان کے ذہن میں باقی لوگ انسان نہیں بلکہ صرف استعمال کرنے یا راستے سے ہٹانے والی چیزیں ہیں۔ تو اب تک ہم نے ان کے ذہن کے اندر جھانکا۔ اب اس سفر کے آخری حصے میں ہم لینس کو واپس اپنی دنیا کی طرف موڑتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سب باتوں کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ایک شکاری کمزوری کو نہیں ڈھونڈتا، اس کا اصل شکار گاہ انسانیت ہے، ہماری مہربانی، ہمارا بھروسہ، ہماری شائستگی۔ وہ خود کہتے ہیں شکار خود کو چنتے ہیں، میں صرف انتظار کرتا ہوں۔ اس سے ان کی حکمت عملی واضح ہوتی ہے۔ وہ اندھیروں میں چھپ کر حملہ نہیں کرتے، وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اور ہماری مہربانی ہی ان کے لیے دروازہ کھل دے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک قاتل کو پہچانے کیسے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کوئی پوچھتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہم نے اب تک دیکھا ہے اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ اصل سوال یہ ہے، ہم یہ کیوں مان کر بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں پہچان سکتے ہیں؟ سب سے بڑا اور خطرناک وہم یہی ہے کہ برائی اپنا اعلان کر کے آئے گی کہ جب خطرہ قریب ہوگا تو ہمیں خود ہی محسوس ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ برائی کو دروازہ توڑ کر اندر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بس انتظار کرتی ہے کہ ہم خود اس کے لیے دروازہ کھول دیں۔ اور آخری سبق یہی ہے کہ سب سے بڑا تحفظ کسی افرید کے خوف میں نہیں بلکہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ہے کہ انہوں نے بالکل ہمارے جیسا نظر آنے میں مہارت حاصل کر لی ہے۔